اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی وفات 33 سال قبل نبوت، 46 سال قبل ہجرت، 577 سن عیسوی میں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو سعد سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 5 سال تھی۔ قبیلہ بنو سعد حلیمہ دائی حلیمہ یعنی جب وہ چھوڑ کر گئیں تو 5 سال عمر تھی اور چند ماہ تھی، 5 سال اور چند ماہ۔ بادیہ بنو سعد کی کھلی فضاؤں میں کئی برس گزارنے کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت قابل رشک تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہم عمروں میں ممتاز نظر آتے تھے۔ اتنے برسوں کی جدائی کے بعد حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت اپنے قریب رکھتی تھیں اور ان سے خوب محبت کرتی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے والد عبداللہ کی خوبیاں بیان کرتی۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی تو ان کا دل مسرت سے بھر جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے جہاں ان کی والدہ حضرت آمنہ کے چہرے پر برسوں بعد مسکراہٹ دیکھی گئی تھی، وہیں حضرت عبداللہ کی بہنیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود سے ایک پل جدا رکھنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ وہ اپنے بھائی کی اس اکلوتی نشانی کو دیکھ کر اپنے بھائی کی یاد میں کھو جاتی، پھر جب وہ اپنے بھانجے کو اپنے سینے سے لگاتی تو ان کو اپنے بھائی کی خوشبو حاصل ہو جاتی، جس کی وجہ سے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حمزہ اور ان کی چھوٹی بہن صفیہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی، جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ بنو سعد کے خیموں اور صحراؤں میں بھی ساتھ ساتھ کھیلے تھے اور بڑے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تایا زبیر تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ باہر لے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں اٹھاتے، ان کو لوریاں سنا کے سلاتے اور بہت محبت کرتے۔ پھر حضرت ابو طالب تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب تو ایک پل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود سے جدا نہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ اپنے آنگن میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھیلتا دیکھتے تو ان کو حضرت عبداللہ کی یاد بے چین کر دیتی۔ پھر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اس نے ان کو عبداللہ کی یہ انمول نشانی عطا فرمائی ہے۔ پھر محبت اور ورافتگی کے یہ ایام تیزی سے بیت گئے اور تقریباً 1 سال بعد حضرت آمنہ نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مدینہ جانا چاہتی ہیں تاکہ وہ اپنے شوہر کی قبر پہ حاضری دے سکیں۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ کو اجازت دے دی۔ تب حضرت آمنہ اپنی کنیز برکتہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ طویل مسافت
اور صحرا کی شدت برے سفر کے بعد حضرت آمنہ اپنے دل کے اقرار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ لے کر پہنچیں، اور وہاں آپ نے بنو نجار کے ہاں قیام کیا، جو حضرت عبداللہ کے ننہال تھے۔ حضرت آمنہ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اور اپنے شوہر کی قبر پہ پہنچیں، جو ایک مکان میں تھی۔ یہاں ہم صرف یہی بیان کر سکتے ہیں کہ حضرت آمنہ اپنے محبوب شوہر حضرت عبداللہ کی قبر پہ پہنچیں، اور ان محسوسات کا صرف ادراک کیا جا سکتا ہے جو آپ کو وہاں پیش آئے ہوں گے، کہ تاریخ دراصل احساسات اور جذبات سے عاری شب و روز کا تذکرہ ہے، جس میں جذبات اور احساسات کو چنداں اہمیت نہیں دی جاتی، مگر میرے خیال میں سیرت نگاری محض تاریخ کا بیان نہیں ہے، بلکہ اس میں ان کے لمحوں کا گداز اور ان آنسوؤں کا نمک بھی شامل ہونا چاہیے، جو وقت کے پس منظر میں اگرچہ پوشیدہ ہو چکے ہوتے ہیں، مگر احساسات کبھی پرانے نہیں ہوتے، اور قلم ان کا احاطہ کرنے سے گریز کی راہ اختیار کرتا ہے، اس لیے کہ جذبات و احساسات کی زبان حرفوں کی محتاج نہیں ہوتی، اور قلم تو صرف حرف ابھار سکتا ہے۔ چنانچہ ایک مورخ کی حیثیت سے ہم ان آنسوؤں کو تو بیان کر سکتے ہیں جو حضرت آمنہ کی آنکھوں سے بہے ہوں گے، مگر ان احساسات کو بیان کرنا جو ان آنسوؤں کی وجہ بنے ایک امر دقیق ہے کہ احساسات کی زبان نہیں ہوا کرتی۔ حضرت آمنہ نے 1 ماہ تک مدینہ میں قیام کیا۔ مورخین نے لکھا کہ اس دوران کئی بار یہودی علماء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا اور ان کو پہچاننے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے حضرت آمنہ کچھ پریشان تھیں۔ اس لیے انہوں نے مناسب جانا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ واپس چلی جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی کنیز برکتہ کو ساتھ لیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کو روانہ ہوئیں۔ کئی منزلوں کے بعد جب حضرت آمنہ کا یہ مختصر قافلہ ابھی مکہ سے کئی 100 کلومیٹر دور ہی تھا کہ ان کی طبیعت سخت ناساز ہو گئی، اس لیے اس مختصر سے قافلے کو مقام ابواپا قیام کرنا پڑا۔ حضرت آمنہ کی طبیعت نہ سنبھلی اور اگلے روز انہوں نے انتقال کیا، چنانچہ انہیں مقام ابواپا ہی دفن کیا گیا۔ اس کے بعد غم سے چور 2 سوار مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ 6-7 سال کے بچے تھے، مگر ایک بچے کے لیے سب سے اذیت ناک لمحہ تو اس کے والدین کی موت ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کی بنا پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دکھ برداشت کرنا تھا۔ ابو نعیم نے دلائل نبوت میں اسماء بنت رحم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری ماں حضرت آمنہ کی وفات کے وقت ان کے قریب ہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے سرہانے بیٹھے تھے
اور ہلکے ہلکے رو رہے تھے۔ حضرت آمنہ کا جسم بخار کی شدت میں جھلس رہا تھا۔ ایک بار حضرت آمنہ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے بالین کے نزدیک اپنے فرزند کو دیکھا تو یہ اشعار پڑھے: ان صحا ما ابصرت فی المنام، میں نے جو خواب میں دیکھا ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو فانت مبعوث الی الانام، تبعث فی الحل و فی الحرام، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کے اندر اور حرم کے باہر ہر جگہ نبی ہوں گے۔ تبعث فی التحقیق والاسلام، دینی ابیک البر ابراہیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام لے کے آئیں گے، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دین پہ مبعوث کیا جائے گا۔ فاللہ انہاک عن الاصنام واللہ تولیہا مع الاقوام، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا واسطہ دے کر بتوں کی پوجا سے روکتی ہوں کہ آپ دوسری قوموں سے مل کر ان سے دوستی اختیار نہ کریں۔ اس کے بعد بہت دیر تک حضرت آمنہ کچھ نہ کہہ سکی۔ جب انہوں نے انتقال کیا تو دم آخری ان کی زبان پہ یہ الفاظ تھے جو صاف سنے جا سکتے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھیں: کل حی میت و کل جدید بال، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وکل کبیر یفنا وانا میتہ، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی اور ہر بڑی چیز فنا ہو جائے گی۔ وذکری باق وولدت طہرا، میں تو مر رہی ہوں مگر میرا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا کہ میں نے ایک پاک باز بچہ جنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ کم سنی کی عمر میں ہی شہر مدینہ میں یہ مختصر قیام کیا تھا، مگر اس قیام کی یادیں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں موجود رہیں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے: مجھے وہ زمانہ اچھی طرح یاد ہے جب میں اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ آیا تھا اور یہاں پانی کے تالابوں میں نے پہلی بار تیرنا سیکھا تھا۔ میں مدینہ کی گلیوں میں انیسہ نامی ایک لڑکی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور ہم چڑیوں کے گھونسلے تلاش کرتے تھے۔ مجھے مدینے کی کھجوروں کے باغ بہت پسند آئے تھے اور بنی نجار کے لڑکے مجھے اپنے ساتھ پانی کے ان تالابوں کی طرف لے جاتے تھے جہاں میں نے ان کے ساتھ تیرتا تھا، اور ہم کم گہرے پانی میں تیرا کرتے تھے اور گہرے پانی کی طرف جانے سے ڈرتے تھے کہ ہم چھوٹے تھے۔ اگرچہ بڑے لڑکے گہرے پانی تک بھی جاتے تھے اور ہم تالاب کے کنارے درختوں سے پرندوں کو اڑا کر خوش ہوا کرتے تھے، اور وہیں ایک گھر کے اندر میرے والد کی قبر تھی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ لمحات اچھی طرح یاد تھے۔